اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں رول نمبر 8 کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی، رول نمبر 8۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ونعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہی ہمیں تعلیم دینے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 پر ہیں، اور جس طرح آپ کو ان پر نظر آ رہی ہے پوری آیت لکھی ہوئی، اس کے ہم 2 پارٹس کر لیں گے۔ ایک ہم کریں گے ولو سے لے کر علامت وقف تک، کلمات اللہ تک، اور دوسرا ہم کریں گے ان اللہ عزیز حکیم۔ پہلا حصہ ہماری آیت کا طویل ہے، اس وجہ سے اس کو ہم مزید 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ جو ہمارا پہلا حصہ جائے گا ولو سے لے کر اقلام تک، پھر والبحر سے لے کر ابحرین تک، اور اس کے بعد ہمارا حصہ جائے گا ما نفدت کلمات اللہ تک۔ مجموعی طور پر آیت نمبر 27 کے ہمارے پاس اس وقت 4 پارٹس ہیں۔ پہلے پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ہمارا جو آیت کا یہ حصہ ہے وہ 9 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں اسما ہمارے پاس 4 ہیں اور حروف ہمارے پاس 5 ہیں۔ یہاں پر واو ہمارے پاس حرف ہے، لو حرف ہے، انا حرف، ما اسم، فی حرف، الارض اسم ہے، من ہمارے پاس حرف ہے، شجرہ اسم، اور اقلام اسم ہے ہمارے پاس۔ تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں۔ واو ہم جو لیں گے اس کو ہم واو استنافیہ لیں گے۔ لو ہمارے پاس شرط کا حرف ہے، اور لو کے بارے میں 3 سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کس طرح کے جملے پر داخل ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اور ہم کون سے جملے میں معنی اور مفہوم اس طرح دیتے ہیں کہ ہمیں اس حرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان جوابات کو دیکھ لیں تاکہ ہمارا لو کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ پہلا سوال جو یہ ہے کہ وہ کس طرح کس پر داخل ہوتا ہے، تو یہ جو لو حرف شرط ہے یہ افعال کے لیے خاص ہے۔ گرامر کی کتابوں میں اس کی 2 ڈیفینیشنز ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی ڈیفینیشن یہ ملتی ہے کہ ہی خاصۃ بالفعل، اور دوسری ملتی ہے تختص بالدخول علی الافعال۔ الحمدللہ ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ یہ دونوں جو چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم سمجھ سکیں، اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ لو کا جو داخلہ ہوتا ہے وہ فعل پر ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے اور جس کا ہمارے آیت کے اس حصے سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جب افعال پر داخل ہوگا تو فعل ہمارے سامنے لفظوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور اگر فعل لفظوں کی صورت میں نہیں آئے گا تو یقیناً کوئی فعل محذوف مانا جائے گا۔ پہلا سوال ہمارا کلیئر ہوا۔ دوسرا سوال کہ یہ اثر کیا کرتا ہے، تو لو شرطیہ جو ہے وہ گرامر والے کہتے ہیں غیر جازم، یعنی کہ یہ فعل مضارع پر اگر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو اخف یا مجزوم نہیں کرتا، اور فعل مضارع اپنے مرفوع فارم میں نارمل سٹیٹ میں ہمارے سامنے رہتا ہے۔ اور اگر یہ ماضی پر داخل ہو، جیسے کہ عموماً یہ ماضی پر ہی داخل ہوتا ہے، اگر ماضی پر داخل ہوتا ہے تو پھر ہم محلن مجزوم نہیں مانیں گے ماضی کو، کیونکہ مبنی اسم کو محلن مانا جاتا ہے اور یہاں پر جزم کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ماضی کو محلن مجزوم مانیں گے۔ تو اس طرح یہ سوال کہ یہ عمل کیا کرتا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ نمبر 3 ہمارا جو سوال ہے کہ مطلب کس طرح کا معنی اور مفہوم ہم چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لو کو داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ لو جو ہے وہ جملہ ثانی کی نفی کی وجہ سے جملہ اول کی نفی پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ بات ہے جس کا ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لو کہتا ہے کہ دوسرا فعل جو ہے وجود میں نہیں آیا
کیونکہ پہلا فعل نہیں پایا گیا. حرف لو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے, اور جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اس میں جملہ شرطیہ کی شرط پوری کرنا ممکن نہیں ہوتا, اسی لیے جواب شرط کی بھی شرط پوری نہیں ہوتی. اس بات کو میں چاہوں گی کہ ایک مثال سے ہم کلیئرلی سمجھ سکیں. جی یہاں پر میں یہ مثال دینا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم دیتے ہیں اجتہدتا نجحتا, جی جی اجتہدتا نجحتا, اس کا اگر ہم میننگ دیکھیں تو ہم اس کا میننگ یہ لیں گے آپ نے محنت کی آپ کامیاب ہوئے, یا اگر میں ٹپیکل وے میں بولوں کہ تو نے محنت کی تو کامیاب ہوا. یہ بہت سمپل سینٹینس ہے. اب اگر ہم اس کے اوپر لو کا داخل کرتے ہیں, لو کو داخل کرتے ہیں تو ہم کہیں گے لو اجتہدتا, اور واو کو اگر ہم آگے ملانا چاہیں تو لو اجتہدتا نجحتا. اب آپ ذرا تھوڑا سا یہ جملے کا ٹویسٹ دیکھیں کہ اب اگر جملہ میں ترجمہ کرتی ہوں تو اب ترجمہ میرے پاس بنتا ہے اگر تو محنت کرتا تو تو کامیاب ہوتا. یعنی کہ یہاں پر جو کامیابی کی شرط تھی وہ محنت کرنا تھی, جو پوری ہوئی ہی نہیں, اور کامیابی کو اس نے ناممکن کر دیا لو نے, اور اس شرط نے جو پوری نہیں ہوئی. لہٰذا جواب و شرط میں جو شرط کا پورا ہونا تھا کامیابی, وہ بھی نہیں ہوا. اب یہاں پر عموماً جواب و شرط پر لام تاکید داخل ہوتا ہے, تو یہ اس طرح بنتا ہے لو اجتہدتا لنجحتا. جملے میں پھر یہ آئے گا اگر تو محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا. جب ہم کہتے ہیں کہ عموماً جواب و شرط پر داخل ہوتا ہے, اٹ مینس کہ کبھی نہیں بھی ہوتا. اب اسی جملے کو اگر ہم لیں لو اجتہدتا ما رسبتا, اگر تو محنت کرتا تو ناکام نہ ہوتا. یعنی اگر کلام منفی ہو تب لو کے ساتھ لام تاکید داخل نہیں ہوگا. محققین کے نزدیک لو جواب و شرط کی نفی کے لیے بھی آتا ہے, اور کبھی جزا کو پختہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے. یہ پوری ایکسپلینیشن کو گرامر والے ایک اصطلاح کے طور پر یوز کرتے ہیں. وہ اصطلاح جو ہوتی ہے وہ ہے حرف امتناع لی امتناع. باب افتعال سے ہے, اس کا مصدر ہے, اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ امتناع ہے, اور لام جارہ کی وجہ سے بھی امتناع, اور اس کا معنی ہے حرف ناممکن, ناممکن کے لیے. اب یہ اصطلاح یقینی طور پر آپ سمجھ سکتے ہوں گے, اور یہ بھی ہمارے استاد محترم کا طریقہ ہے کہ پہلے بات کو کلیئر کر کے پھر کوئی گرامر کی اصطلاح لائی جائے, تاکہ وہ جو ذہن ہے وہ بھی اس ثقیل اصطلاح کو برداشت کر سکے, سمجھ سکے, اور قابل ہضم بھی ہو. تو یہی کوشش, یہی پیروی کی گئی تھی یہاں پر. امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. حروف شرط ان لو اور اما کی مکمل تفصیل اگر آپ استاد محترم کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو لسان القرآن کی بک میں پیج 366 سے 370 تک آپ دیکھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر جو ریفرنسز انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ سکیں گے, اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل اس چیز کی مل جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آتا ہے انا. انا حروف مشبہ بالفعل سے ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. جملے کے درمیان میں آ کر اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملے کو مفرد یا مصدر کی تعبیر میں کر دیتا ہے, اور جب یہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مصدر کی تعبیر میں ہوتا ہے تو کبھی یہ فاعل اور کبھی مفعول, کبھی مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. یہاں پر ہم اس کے اسم اور خبر کا تعین کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اس آیت کے اس حصے میں یہ کیا رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ماں. ماں اس میں موصول ہے. ماں کے بارے میں ایک دو پوائنٹس علم میں آئے ہیں جن کی مجھے بہت خوشی ہے, اور میں چاہوں گی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکیں. کہ ماں موصولہ بھی ہوتا ہے اور ماں مصدریہ بھی ہوتا ہے. اب ماں چاہے موصولہ ہو یا مصدریہ ہو, اس کے بعد صلہ ضرور آتا ہے. ایک فرق جو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے وہ یہ کہ اگر ماں موصولہ کے طور پر آئے تب اس کے صلے کو صلۃ الموصول اسمی کہا جائے گا, اور اگر ماں حرف مصدر کے بعد صلۃ الموصول آئے تب اس کی صلۃ الموصول کو حرفی کہا جائے گا. گویا ایک صلۃ الموصول اسمی اور ایک صلۃ الموصول حرفی. حروف مصدریہ جو بھی ہوں گے ان کے بعد صلۃ الموصول حرفی ہی آئے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. فی الارضی, فی حرف جر, الارض مجرور اسم, جار مجرور ظرف مستقر جو اپنے محذوف کے ساتھ مل کر, اور وہ محذوف زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے, اپنے محذوف سے مل کر صلہ بنا ماں موصولہ کا. ماں موصولہ صلۃ الموصول اسمی, یہاں پر یہ بنا اسم انا محلن منصوب. پھر ہمارے پاس آتا ہے من شجرتن
ایک اور جار مجرور. جار یہاں پر من ہے اور یہاں پر قاعدہ لگتا ہے کہ معرفہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً حال بنتا ہے. یہاں پہ من شجرتن حال بن رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اور اسم ہے اقلام. اسم ہے اور قلم کی جمع ہے, مرفوع ہے اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں, اور ہم بآسانی سے خبر انا کہہ سکتے ہیں. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعبیر میں ہو کر یہاں پر فائل بنے گا. فائل ایک محذوف فعل کے, جو کہ گرامر والے ثبتا کہتے ہیں, اس کا فائل بنتا ہے. فعل اپنے فائل سے مل کر شرط بنا لو حرف شرط کے لیے جس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اب اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہم کنفرم ہو جائیں گے کہ یہاں پہ یہ فائل ہی بننا چاہیے. زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں. اس ترجمے سے ہم اسے معذوف فعل کا فائل بنا سکتے ہیں. اب ہم آیت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر. آیت کا یہ حصہ کل کلمات اس کے 9 ہیں بشمول 2 ضمائر. اسما یہاں پر 4 ہیں, فعل ہمارے پاس 1 ہے اور حروف کی تعداد 2 ہے. واو یہاں پر حرف ہے, البحر اسم, یمدو فعل ہا ضمیر, من یہاں پہ حرف, بعدی اسم ہا ضمیر, سبعۃ اسم اور ابحرن اسم ہے. یہاں پر واو حالیہ, البحر اسم ہے, معرفہ واحد اور مرفوع ہے. بحارا باب فا سے ہے لیکن پورے قرآن پاک میں سے اس کا کوئی بھی فعل نہیں آیا. معنی اس کا ہے زمین کا نشیب جہاں پانی جمع ہو, سمندر یا دریا. خان صاحب کی ڈکشنری میں اس زمن میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ہمارے زیر نظر آیت سورہ لقمان ہی کی آیت ہے. البحر یہاں پر مبتدا ہے. یمدہ, پہلے ہم یمدہ کو دیکھیں گے. میم دال حرف مادہ, فعل مضارع و معروف و فعل غیر صحیح. فعل غیر صحیح میں یہ مضاعف ہے. مضاف میں ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے جس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں بارہا بتائی جا چکی ہے. ادغام کے مختلف سچویشنز اس طرح آ سکتی ہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے ایک ٹیبل فارم میں. یہ مادہ ثلاثی مجرد کے باب نصرہ سے ہے. نصرہ ینصر سے مددہ یمددو. بعد از اطلاق قواعد یہ ہوگا مدہ یا مدو. اس کے 2 مصادر ہیں, مددہ مدد دینا, مدہ دراز کرنا یا مہلت دینا. اگر ان کے تینوں معنوں کو دیکھیں تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپورٹ کرنے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. یہاں پر آگے ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک اسم ملتا ہے مرفوع حالت میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا فائل بنا سکتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہمارے پاس ہے. ہا ضمیر منصوب متصل, ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ فعل کے بعد جب بھی کوئی متصل ضمیر ہوگی وہ منصوب متصل ہوگی جو کہ مفعول بھی بنے گی. غائب کے جو ضمائر ہوتے ہیں ان کا مرجع ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کا مرجع البحر ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے من بعدہ. من حروف جر ہے اور بعد مضاف ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر حرف جر من کی وجہ سے مجرور ہے. ظرف کے بعد ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہوتا ہے, جو یہاں ہاں ضمیر مجرور متصل ہو کے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مل کر مجرور حرف جر من کے لیے جار مجرور ظرف مستقر. یہاں پر ایک پوائنٹ جو بہت مجھے دلچسپ محسوس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کبھی ہم مصحف میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے من حرف جر کے بعد کو یا قبل کو حالت رفع میں دیکھیں تو ہم یقیناً کنفیوز ہوں گے کہ یہ ایسا کیوں ہے, خلاف قاعدہ بات محسوس ہوگی. لیکن یہ ایکچولی انڈیکیٹر ہے مضاف الیہ کے محذوف ہونے کا. یعنی کہ ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ محذوف کیسے معلوم کیا جائے, ہمیں کیسے پتہ چلے یہاں پہ محذوف ہے کیا ہے. لیکن جب ہم قدم بقدم انالیسس کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اپنے نالج کی طرف تو الحمدللہ اللہ کی کرم سے ہمیں معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں محذوف. یہاں پر من حرف جر یا کوئی بھی حرف جر کے بعد اور قبل اگر آ جائیں اور پیش کے ساتھ آ جائیں, مرفوع فارم میں آ جائیں, تو یہ 100% یہ انڈیکیٹر ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہے. اور پھر اس کو گرامر والے کہتے ہیں مبنی بالضم, یعنی کہ ضمہ اس کے اوپر ہے اس وجہ سے مبنی بالضم کہتے ہیں. یہاں پر جو من بعدی ہے ہمارا, جس کو ہم نے ظرف مستقر کہا تھا, وہ اپنے محذوف سے مل کر یہاں پر حال بنے گا محلن منصوب. اور یہ پھر ایک دلچسپ پہلو یہاں پر آیا کہ یہ حال مقدم ہوگا. اب مقدم حال کیوں ہوتا ہے؟ مقدم حال صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا ذوالحال نکرہ آ جائے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ عموماً ذوالحال معرفہ ہوتا ہے. جب یہ عموماً کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن اس چیز کے لیے تیار ہونے چاہیے کہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے.
اسی لیے یہاں پر جو ذوالحال ہے وہ ہمارا نکرہ ہے، جس کو ہم آگے سولو کریں گے انشاءاللہ. تو جب بھی ذوالحال نکرہ ہوتا ہے تو حال کو مقدم کر دیا جاتا ہے، سوائے جب آپ کا ذوالحال نکرہ بھی ہو اور مجرور بھی ہو، تب آپ کا حال مقدم نہیں ہوتا. اب یہ کہ حال کیوں مقدم نہیں ہوتا اور دو اعرابی حالتوں میں کیوں مقدم ہوتا ہے، یہ ایک طویل بحث ہے، اس میں فی الحال ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں پر ہمارا من بعدی ہاں ضمیر جو ہے اس کی مجرور متصل مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر من حرف جر کے لیے مجرور ہو کر ظرف مستقر ہو کر اپنے محذوف سے مل کر حال بنے ہیں، محل منصوب اور حال مقدم. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سبعۃ. سبعۃ جو ہے وہ در حقیقت سبع اس میں عدد کا مؤنث ہے اور مضاف ہونے کی وجہ سے یہ سنگل حرکت میں ہے. ابحرن بحرن کی جمع ابحرن. یہاں پہ اس آیت کے حوالے سے مختصر یہ کہنا چاہوں گی کہ جو 3 سے 10 تک کی گنتی ہے اور عربی زبان کا جو ایک پہلو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے استاد صاحب کے لیکچرز کو دیکھتے ہیں تو یہ پیچیدگی محسوس نہیں ہوتی، اور یہی ان کی الحمدللہ خاصیت ہے کہ یہ بہت سے مشکل اور چیزوں کو بہت آسان کر کے بتا دیتے ہیں. تو 3 سے 10 تک کی گنتی کے صرف اگر 3 پوائنٹس آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ پیچیدگی یہاں پہ نہیں آئے گی. سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ 3 سے 10 تک کی گنتی کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مرکب اضافی کے فارمیٹ پر. مرکب توصیفی میں بھی آتی ہے لیکن قرآن میں زیادہ تر یہ مرکب اضافی کے پیٹرن پر ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہے مضاف ہوگا اور مضاف الیہ. عدد جو ہے وہ ہمارا مضاف ہو جاتا ہے، اور یقینی طور پر معدود اسے کہا جاتا ہے جسے گنا جائے، جس کو کاؤنٹ کیا جائے، اور معدود ہمارا مضاف الیہ ہوگا اور یقیناً حالت جر میں ہوگا. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ حالت جر میں تو ہوگا، لیکن جب بھی ہمارا معدود آئے گا 3 سے 10 تک کی گنتی کے بارے میں بات کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہمارا معدود آئے گا وہ جمع ہوگا، یعنی کہ جمع ہوگا اور الف لام کے بغیر ہوگا. تو اس طرح یہ ایک پوائنٹ کہ 3 سے 10 تک کی گنتی کا جو معدود ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا اور جمع ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ اگر ہمارا جو معدود ہے وہ جمع ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اب اگر وہ مذکر ہوگا تو ہمارے پاس جو عدد ہوگا وہ مؤنث ہوگا، جیسے کہ آپ یہاں پر ہماری آیت میں دیکھ رہی ہیں سبعۃ ہمارے پاس مؤنث ہے، جبکہ ابحرن کی اگر ہم واحد دیکھیں تو وہ ہمارے پاس بحر ہے جو کہ مذکر ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں سبع سماواتن، یہاں پر سماواتن ہمارے پاس مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو عدد لگا ہے وہ سبع لگا ہے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ بعض اوقات جمع مکسر بھی آتی ہے، جب ہم مضاف الیہ کو جمع کہیں گے تو جمع سالم بھی آتی ہے. جمع مکسر جب آتی ہے تو بہت ہی کم آئیڈیا ہم لگا پاتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. ایسی صورت میں ہمیں اس کا واحد دیکھنا پڑتا ہے. جب ہم اس کا واحد دیکھیں گے اور ہمیں قاعدہ معلوم ہوگا کہ مذکر ہوگا تو ہم 3 سے 10 تک میں کوئی بھی عدد اس کی جنس کے حساب سے لگا سکتے ہیں، یعنی کہ عدد اور معدود 3 سے 10 تک میں اپوزٹ جنس رکھتے ہیں. امید ہے کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی جو میں چاہ رہی تھی سمجھانا. اور باقی استاد محترم کی زبان سے یقینی وہ طور پر ایک جادو کا اثر ہوتا ہے جو ہم سب بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اور لسان القرآن 2018 پارٹ 2 کے لیسن نمبر 8 میں بہت اچھی طریقے سے یہ ڈیٹیل انشاءاللہ اور سمجھ آ جائے گی. جی یہاں پر پھر اب ہم ترکیب کی طرف آتے ہیں کہ عدد معدود مرکب اضافی ہو کر یہاں پر فاعل ہیں یمد فعل کے. یمد فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبر بنا محلن مرفوع البحر مبتدا کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال بنا. اس کا ترجمہ اور سمندر دوات بن جائیں جس سے مزید 7 سمندر روشنائی مہیا کریں. وہی یہاں پہ سپورٹ کا ایک معنی آ گیا. اچھا ایک یہ ہے کہ عربی جو عرب ہوتا ہے وہ بہت ساری ڈیجٹس کے لیے، یعنی کہ انفینٹی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ 7 اور 70 یہ والے ڈیجٹ یوز کرتا ہے. یہاں پہ صرف 7 آسمان سے مراد صرف 7 آسمان نہیں، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہاں پہ جو 70 کا ڈیجٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کاؤنٹ کرتا ہے 70 مائیں ہیں اور پھر محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. عرب جو استعمال کرتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کسی چیز کو بتانا ہو وہ پھر 7 اور 70 کے ڈیجٹس کو یوز کرتا ہے. اس کے بعد کی ہسٹری کی طرف ہم جائیں تو وہ ہے ما نفدت کلمات اللہ. ما ہمارا ما نافیہ،
جو اگر جملہ اسمیہ پر داخل ہو تب اپنی خبر کو منسوب کرتا ہے، اور جب جملہ فعلیہ پر داخل ہو تب وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لاتا، اور یہ عموماً فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے۔ فعل مضارع پر جب داخل ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع مستقبل اور حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب فعل مضارع پر داخل ہوگا ما نافیہ، تب وہ فعل مضارع کو حال کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مثال یہاں پر ہم دیں گے کہ اگر ہم لکھتے ہیں یشعرون، ترجمہ وہ شعور رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ اگر فعل مضارع یشعرون پر ما نافیہ داخل کریں تبھی بنے گا ما یشعرون، اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اب ما نافیہ کے ساتھ فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کا ریفرنس یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 9۔ اب ہمارے پاس آتا ہے نفیدت، نون فا دال حروف مادہ، فعل ماضی معروف و فعل صحیح، ثلاثی مجرد، باب سمیع سے، سمیع یسمع سے، نفیدہ ینفدو، نفادن، ختم ہونا یا فنا ہو جانا۔ اس مادے سے یہ لفظ قرآن میں زیادہ استعمال نہیں ہوا، کل 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سورہ کہف کی 109 آیت میں ہی یہ 2 بار استعمال ہو گیا ہے۔ سورہ نحل، سورہ صاد اور سورہ لقمان میں یہ استعمال ہوا ہے، صرف ٹوٹل ملا کر 5 مرتبہ۔ نفیدت چوتھا صیغہ ہے، ضمیر مستتر یا مرفوع متصل اس کا فاعل ہو، یہ ایک پاسبلٹی ہے، لیکن دوسری پاسبلٹی فاعل ظاہر کی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے آگے ایک اسم حالت رفع میں۔ نفیدت کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گئی یا وہ فنا ہو گئی، لیکن جب ہم اس کے اوپر ما نفیدت لگاتے ہیں، یہاں پر ما نفیدت کا ہم جو اس آیت میں ترجمہ کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوگی یا فنا نہیں ہوگی، یہاں پہ جو فیوچر کا معنی ہے وہ شرط کی وجہ سے آیا ہے۔ کلمات اللہ آگے ہمارا اسم ہے، کلماتن جمع ہے یہ کلمتن کی، اسی لیے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے نفیدت۔ معنی اس کا ہے با معنی لفظ یا بات، یہ کسی ایک لفظ کے لیے بھی آتا ہے اور الفاظ کے مجموعے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ یاد رکھنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس لفظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تب مطلب ہوتا ہے فرمان یا فیصلہ۔ یہاں پر سنگل حرکت ہے کلماتوں پر، یعنی کہ مضاف ہے، آگے اس میں جلالہ مجرور ہے، مضاف مضاف الیہ جو کہ فاعل بنے نفیدت فعل کے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ جواب الشرط ہوا، لا اور جو لا محل لہا من الاعراب ہے۔ ترجمہ ہوگا یہاں پر تو بھی ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتیں، تو بھی کا مفہوم جملہ فعلیہ انشائیہ آپ اسے جواب شرط کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ سر وہ ما داخل ہوا ہے نا۔ ہاں تو ما کے داخل ہونے سے انشائیہ نہیں بنتا نا۔ اچھا جی انشائیہ جی خبریہ رہتا ہے، سمپل جملہ جو ہوتا ہے جسے ہم پازیٹیو سینٹینس کہتے ہیں، نیگیٹو جملہ، یہ جو سارے ہیں نا یہ خبریہ ہی رہتے ہیں، اور جواب الشرط کے جملے کو ایکسپلین نہیں کرتے گرامر والے، اسے بتاتے نہیں ہیں کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ پھر اپنے فعل کا جملہ فعلیہ ہوا کیونکہ جواب الشرط، اور جواب الشرط ہم جانتے ہیں کہ کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ لا محل لہا من الاعراب ہے۔ ترجمہ ہم کریں گے تو بھی ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتیں، تو بھی کا مفہوم یہاں پہ جواب الشرط کی وجہ سے، اور اللہ کی باتیں مرکب اضافی، کلماتن یہاں پر غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے بھی ہم نے صیغہ واحد مؤنث کا استعمال کیا ہے۔ آخری حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم۔ کل کلمات یہاں پر 4 ہیں، اسما ہمارے پاس 3 اور حرف کی تعداد 1 ہی ہے۔ انا حرف ہے، اللہ اسم ہے، عزیز اسم اور حکیم بھی اسم ہے۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، انا کا اسم حالت نصب، انا کی حالت رفع، اور جملہ اسمیہ پہ تاکید کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ اس میں جلالہ ہے، منصوب اسم ہے یعنی کہ انا کا اسم۔ عزیز عین زا باب نون سے فعیل کے وزن پر یہ صفت ہے، معنی اس کا ہے غالب، بالادست، یا جس کے اختیارات کی کوئی حد، کوئی لمیٹیشن نہ ہو۔ حکیم ہا کاف میم باب نون سے فعیل کے وزن پر یہ بھی صفت ہے، معنی اس کا ہے دانا یا حکمت والا۔ فعیلون کا وزن اس میں مبالغہ کا وزن ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ترکیب ہم یہ جب کریں گے تو اس میں یہ 2 صفات ہیں ہمارے پاس، عزیزن اور حکیم کی، اس لیے مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ عموماً صفت کی صفت پسند نہیں کی جاتی۔ اس طرح یہ دونوں انا کی خبریں بنیں گی، انا اپنے اسم اللہ اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جو کہ جملہ مستانفہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ ترجمہ ہم کریں گے یقیناً اللہ سب پر دانا
یا بہت با اختیار ہے، کمال حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی ماشاء اللہ جی، بہت زبردست انالیسز ہو گیا اور الحمدللہ ساری باتیں جو ہیں ہماری ریوائز ہو گئی ہیں۔ اب اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبدالسلام صاحب نے جو اس آیت کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہوں، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور سمندر اس کی سیاہی ہو جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو وہ ابھی کر لے، تاکہ ہم اسی لیکچر میں ان کے سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں۔ جی کوئی کویسچن ہے تو ہاتھ کھڑا کر۔ نہیں جی ماشاءاللہ انالیسس اتنا زبردست ہوا ہے کہ سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو الحمدللہ جی سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اگلی آیات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔